خوشی اور مزے کا فرق کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا کہ خوشی کیا ہے. اچھا خوشی ہے کس چیز میں؟ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے. یعنی تو دو چیزیں ہیں جو خوشی کی ٹانگیں ہیں. ان کو آپ کہیں خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے. اس کی ایک ٹانگ ہے جذبہ شکر. کسی بھی سچویشن میں ذہن کے بڑے حصے کو اس پر مرکوز رکھ سکنا کہ میرے پاس کیا ہے اور میرے لیے کیا اچھا ہوا ہے اور مجھے کیا کچھ ملا ہے. ذہن کو اس پہ مرکوز رکھ سکنا, دل کو اس پر شاد رکھ سکنا, اس کو کہتے ہیں شکر. یعنی کسی بھی سچویشن میں یعنی وہ ذہن کمزور ہے جو ابتلا کے اندر تشکر کی قائل کر سکنے والی وجوہات پیدا نہیں کر پا رہا. یہ بات میری واضح, تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. یعنی راستے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ہم کہیں پھنس گئے, پیسے چھن گئے. پیسے چھننے کا تو بڑا دلچسپ ہے نا. مطلب آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی جیب کٹ گئی اور آپ سفر میں کتنا تھوڑے سے ہی پیسے, مطلب بہت, آپ پورا سب کچھ تو لے کے چلتے نہیں ہیں, بینک بھی ادھر ہی ہوتا ہے, آپ سفر میں دوسرے ملک میں, اور آپ کے والٹ میں سے $2000 ٹھک کر کے نکل گئے. اس میں شکر کرنے کی کیا بات ہے؟ شکر کرنے کی بات ہے اس میں. مطلب اگر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے نا کہ $2000 اس جگہ پہ صدقہ کرو, تو مطلب ہم سب جتنے بھی مذہبی ہوں آسانی سے اس پہ تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ایک منٹ. تو اگر خدا نے اپنی قدرت سے یہ اہتمام خود ہی کر دیا ہے, اللہ کا مجھ سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے میری مرضی کو پوچھا بھی نہیں اور صدقہ میری جیب سے کروا دیا, تو میں اس پر شکر ادا کروں نا. دوسری بات, یہ وہ پیسے ہیں جس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. اگر ضرورت ہوتی تو خدا اس کو کیوں جانے دیتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر $2000 آپ کی جیب سے نکل گئے, پرس سے نکل گئے, تو اس کا مطلب, یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی ضرورتیں, آپ کا خیال تھا کہ $2000 کے تھرو پوری ہوں گی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کی ضرورت $2000 کے بغیر بھی پوری کرنے پہ وہ قادر ہے, تو وہ کر دے گا. تو تین باتیں ہو گئی. میں تو اس سے اپنے تعلق کو ایسا محسوس نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کا مجھ سے ایسا تعلق تھا جس کا مجھے اب احساس ہوا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس نے میری جیب سے صدقہ کر دیا. اور اگر میں اس پہ صرف روؤں نہیں اور پریشان نہ کروں اور افسوس نہ کروں, تو میرے لیے بہت بڑا اجر اس نے لکھا ہوا ہے. وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے کہ what I do. اور پھر مجھے پتا لگا کہ اچھا یہ میری ضرورت نہیں تھی, یا پھر مجھے پتا لگا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ذریعے میری ضرورت پوری ہوگی, تو اس نے میری ضرورت کو کسی اور طرح سے پوری کرنے کا کوئی طریقہ رکھا ہوا ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی نا ہماری سائیکک کنڈیشن ویسی نہیں ہوئی جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی ہونی چاہیے اصولی طور پر. ایسا لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی لیاقت جو ہے نا وہ صرف حلق اور زبان کے ساتھ, مطلب مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے ایک جملہ بولنا ہے جو حلق سے پیدا ہونا ہے, اور خدا ہمارے پورے وجود میں سے حلق اور زبان کے اس استعمال سے کلمے کو پروڈیوس کروانا چاہتا ہے, and nothing else. میرا ذہن, میری سائیکی, میرا شعور, میرا علم, میرا دل, ان سب کو تو کچھ مطلب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے سکسیسفلی جو چیز کوارنٹائن ہوئی ہے نا اس کا نام ہے کلمہ. اللہ مجھے معاف کرے. تو یہ جو بات ہے نا شکر, خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے. اس کی ایک ٹانگ ہے شکر, اس کی دوسری ٹانگ, اچھا شکر کیا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں چاہے وہ بظاہر جتنی بھی خراب لگے, اس سچویشن میں میرے شعور کا بڑا حصہ اس پہ متوجہ رہے کہ مجھے کیا ملا ہوا ہے, میرے ساتھ کیا اچھا ہوا ہے, اور دل اس چیز سے شاد ہو.
تو شکر کی جو دوسری ٹانگ ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اطمینان، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا، مطمئن ہونا، یعنی دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا کہ وہ بے چین نہیں ہو، پریشان نہ ہو۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے، یعنی اس کا انڈیکیٹر بہت ہی پریکٹیکل۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس اسٹیٹ میں ہوں تو اس کو کیسے چیک کریں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ شکایت کا پیدا ہونا دشوار ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گئی ہے تو زبان پہ آنا ناممکن ہو جائے، یہ ہے اطمینان، یہ ہے راضی ہونا، اسے کہتے ہیں راضی برضا۔ تو خوشی دو ٹانگوں پہ کھڑی ہے، ایک ٹانگ ہے شکر، دوسری ٹانگ ہے اطمینان۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ شکایت میری، یعنی دل کو اس بات پہ آمادہ کر لیا، دل میں شکایت پیدا نہیں ہوتی، شکایت ہوتی نہیں، اور اگر کچھ ہو بھی جائے، یعنی سوال تو پیدا ہو سکتا ہے، شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شکایت پیدا ہو جائے تو زبان پہ نہیں آنے دیتے۔ جیسے ایک لفظ ہمارے بزرگوں نے اپنی لٹریچر میں بڑا خوبصورت لفظ، حرف شکایت۔ حرف شکایت مسئلہ ہوتا ہے، دل میں ایک بات پیدا ہو رہی ہے، اس کو آپ نے سمجھا دیا، نہیں ٹھیک ہے اس کو ایسے نہیں دیکھتے۔ اگر کسی کے لیے یہ کام مشکل ہے نا، وہ خوش نہیں رہ سکے گا، مزے تو لے گا، پینا کولاڈا بھی پیے گا، پیزا بھی کھائے گا، اور وہ چیز کی الگ سے ٹاپنگ بھی کروا لے گا، اور بھی جو کر سکتا ہے کر لے گا، واپسی پہ آئی فون کا لیٹسٹ اٹھا کے لے آئے گا۔ کون سا آ گیا؟ 10واں 11واں 13واں؟ اچھا میں بہت پیچھے ہوں۔ وہ سب اپنے گلے میں لٹکا لے گا، ساری ایسی چیزیں، خوش ہونے کی کوشش میں۔ تو خوش ہونے کی اگر خوشی اور مزے کا فرق مجھے واضح نہیں ہے تو خوش ہونے کی جدوجہد مجھے ہلکان کرے گی، خوش نہیں کرے گی۔ تو یہ تھی کون سی بات؟ 5ویں بات۔ 6ٹھی بات ہے ہوس اور محبت کا فرق سمجھنا ہے۔ لو اور لسٹ آر ناٹ دا سیم تھنگس۔ بہت سے لوگوں کا دعوی محبت دلیل ہوس ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے اور ہوس کیا ہے؟ لسٹ اور لو میں فرق ہے۔ اس رشتے کو جو رفت عطا ہوتی ہے، اس رشتے کو جو پاکیزگی اور بلندی عطا ہوتی ہے، اور جو خوبصورتی عطا ہوتی ہے، اور جو گہرائی عطا ہوتی ہے، وہ محبت اور ذوق محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مطلب کیسے پتہ لگے گا کہ مجھے کس چیز سے محبت ہے؟ مطلب ٹھیک ہے دنیا میں 40-50 لوگوں کو کہہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اصل میں کس سے محبت ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اتنے لوگوں کو کہہ چکے ہیں اور سب کو یہ جتاتے رہتے ہیں کہ آپ سے مجھے سب سے زیادہ ہے، لیکن اب خود بھی بھول گئے ہیں کہ کس سے اصل میں مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا مجھے؟ مطلب کیا مجھے واقعی محبت ہے؟ اس کے کچھ اس کا کرائٹیریا ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے، وہ انسان جس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتا ہوں میں، اس سے مجھے محبت ہے۔ محبت کا پہلا کہہ لیجیے انڈیکیٹر، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھتا ہوں۔ محبت کا دوسرا انڈیکیٹر، جس کی یاد یا جس کی فکر دل سے نکلنے نہیں پاتی، اس سے مجھے محبت ہے۔ محبت کا دوسرا انڈیکیٹر، بلکہ دوسرے کو پہلا کر لیں، اصل میں دوسرا جو ہے وہ اصل میں پہلا ہے۔ یعنی پہلا یہ ہے کہ جس کی یاد اور جس کی فکر دل سے نہیں نکل پاتی، اس سے مجھے محبت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کی ضرورت اپنی ضرورت سے، یعنی میں اس کی نیڈ کو اپنی نیڈ پہ پریفر کرتا ہوں، فوقیت دیتا ہوں۔ اس سے بھی اوپر کا درجہ، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتا ہوں۔ پہلا مرحلہ تھا اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ فوقیت دیتا ہوں۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اس کی ضرورت پہ فوقیت دے رہا ہوں جس سے دعوی محبت کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
فرق ہے نا یہ. یعنی میری خواہش ہے کہ مجھے پانی ملے، اس کی خواہش ہے کہ چلیں باہر ایک ٹہل کے آتے ہیں، تو پانی بعد میں پیوں، ٹہلا کے پہلے لاؤں، یا جو بھی کوئی ایسی چیز. لیکن اب زندگی ایسی ہو گئی ہے نا کہ یہ باہر ٹہل کے آنے کو اپنی ضرورت، جو غیر مادی ضرورت ہے، جوتے خریدنے کا شوق ٹہلنے سے زیادہ ہوا ہے جس کے لیے جوتے استعمال ہونے تھے. مطلب تم نے اتنے جوتے پہنے، تمہارے پاس اتنے جوتے ہیں، تم اتنا چلتے تو ہو نہیں. مطلب کتنا چلو گے تو ایک جوتا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا گھس کے ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا گھس کے ختم ہو جائے گا، تو تم 7واں جوتا خرید رہے ہو، تو یہاں سے لندن تک پیدل جاؤ گے کیا؟ مطلب رخ تو اسی طرف ہے تمہارا، لیکن جاؤ گے کیا مطلب اس جوتے میں؟ کیا بالکل ہی کیا ہوگا تمہارا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سوچیں نا کہ جب مادی ضروریات کا احساس اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے نا، تو جوتے خریدنے کا شوق چلنے پہ حاوی رہتا ہے. جتنے میرے پاس جوتے ہیں اتنے قدم بڑھانے کی لگن نہیں ہے مسئلہ یا نہیں ہے؟ تو لو اور لسٹ میں، اب لو اور لسٹ جو میں نے اس میں فرق بیان کیا، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانوں، پھر اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ معمولی بات نہیں. اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا، تو وہ انسان جو ایسا کرنے پہ قادر ہے وہ محبت کرتا ہے، ہوس کا پجاری نہیں، ہوس نہیں ہے اس کے اندر. یہ بہت اہم بات ہے، بہت نازک بات ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن تکلیف دہ اللہ کا احسان ہے، تکلیف دہ مشاہدہ ہے، تجربہ نہیں ہے، جو اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن ہے تکلیف دہ بات. مطلب میں دکھ کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، میں بلا مبالغہ ہزاروں کاؤنسلنگ سیشنز میں نے، مطلب کئی گھنٹوں پر مشتمل میں نے کیے ہوں گے اپنی زندگی میں. ہزاروں بہت سیف فگر ہے، ممکن ہے یہ تعداد لاکھوں میں ہو، جس کا اللہ ہی کو پتا ہو، مجھے نہ پتا ہو، اور جس میں انسانوں نے اپنی پوری زندگی کھول کے بیان کر دی ہے. اور اس میں مجھے ایک بات سنائی دی بہت سے لوگوں، بہت سی عورتوں سے بھی، بہت سے مردوں سے بھی. ایک بات میں نے اس گفتگو میں سمجھی، مطلب مجھے انہوں نے کمیونیکیٹ کی، یعنی وہ بات مجھے کمیونیکیٹ ہوئی، وہ بات اب میں بہت تکلیف کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو شادی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں، رشتہ ہے، تعلق نہیں ہے، اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے، ان کو یہ مستقل احساس ہے کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اس نے مجھے صرف، مطلب میں اس کی ضرورت ہوں، اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. اس سطح پر، اور یہ بہت تکلیف دہ احساس، بہت تکلیف. اگر دو دوستوں میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ تم میرے پاس اس لیے ملنے آئے ہو نا، اس لیے کہ تمہارا کوئی کام ہے، نہیں تو تم میرے پاس کبھی ملنے ہی نہیں آتے. آج تم نے اپنے مسئلے کی وجہ سے فون کیا نا، تم پھنس گئے تھے، تمہیں میرا کام پڑا تو تم فون کر رہے ہو نا، نہیں تو تمہیں کون سا، ہاں اچھا اب میں سمجھا، تم دوست لاہور میں بیٹھا ہے، آپ نے فون کیا، پھر اسے پتا لگا اچھا یہ 4 سال بعد اس نے فون کیا، اس لیے کہ ابھی لاہور تمہیں جانا تھا، اس لیے فون کیا نا. میں تم لاہور آ رہے ہو تو تمہیں کمپنی چاہیے، تمہیں تھوڑا سا فیسلٹی، کچھ تمہیں کچھ لاجسٹکس میں کچھ ہیلپ ہو جائے. اگر دوست کے دل میں یہ گمان آ جائے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات. اللہ ہم سب کے رشتوں کے اندر پاکیزگی کو بحال کر دے. رب کریم ہمارے نفس کے کھوٹ کو اپنی قدرت سے ٹھیک کرے، ہماری آلودگیوں کو، ہمیں آلودگیوں سے صاف کرے، ہمارا تزکیہ کرے، اور ہم اس کو پسند آ جائیں، وہ ہمیں پسند آ جائے، ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارا تعلق ضرورت کی سطح پر گرنے نہ پائے، اس سے اوپر رہے. ضرورت بھی پوری کریں، ضرورت بھی ایک دوسرے کی احساس کریں، لیکن ضرورت بہت، تو یہ جو بات ہے نا، جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بہت اوپر ہے، اس کو مطلب سمجھنا ہوگا. ابھی تو وہ، یعنی وہ ہوس اور محبت جو ہے نا، اس میں یعنی اچھا محبت کی کچھ اور اوصاف ہیں. یعنی محبت جو ہے وہ ہمارے مزاج میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے، جس کی کچھ انڈیکیٹرز ہیں. اس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ
محبوب کی عزت اپنے لیے واجب کر لیتا ہے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کو برا نہ لگے، اس کی عزت کرنا، جس سے آپ کو محبت ہے اس کی آپ عزت کریں گے، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عزت نہیں کر پاتے، اس کا طریقہ یہ کہ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی تمہاری عزت کرتا ہے یا یہ عورت تمہاری عزت کرتی ہے؟ اگر وہ کہیں کہ یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عزت نہیں کرتے، یہ مسئلہ ہے، عزت کریں۔ تو عزت جو ہے یعنی محبت کے اندر دو تین چیزیں، یعنی قربانی دے سکنا، یہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ قربانی جو ورڈ ہے آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت، قرب آنا، مجھے قرب حاصل ہو جائے، قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر انفاق اسی خالص نیت کے ساتھ کریں کہ ہمیں اس کا قرب حاصل ہو، اور اپنے بیوی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی والدین، اپنے بچوں کے لیے بھی جو بھی قربانی کریں وہ ایک اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ تو اب اخلاص نیت کے ساتھ جو قربانی ہے اس کے اندر بھی ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے آپ اس کو سوچتے نہیں ہیں، یعنی اب پہلے اس کو ایک بات اور سمجھیں، یہ بھی ایک اور کویسچن ہے، اس کا جواب نہیں دیجیے گا، صرف سوچنے کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے لیے کتنا سیکریفائس کیا ہے، یہ سوال میں آپ سے کروں، تو آپ کے لیے یہ جواب دینا کتنا آسان ہے، اور کتنی سیکریفائسز آپ ٹھک 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 لسٹ بنا کے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیکریفائس تو آپ نے کیا ہو لیکن سیکریفائسز یاد نہ رکھتے ہو۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب کبھی اس کے خاطر، تمہاری خاطر دیکھو میں نے یہ کیا تھا، تمہاری خاطر میں نے وہ کیا تھا، میں اپنے پاس لسٹ مینٹین کر رہا ہوں، جب ہمیں اس کی خاطر دی ہوئی قربانی یاد رہتی ہے تو وہ ستاتی بہت ہے۔ بہت سے لوگوں کو، میں اتنے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک کپل تھا جو بہت خوش تھا، 49 ایئرز اس کی شادی کو ہو گئے تھے، 49 ایئرز، نانی نانا دادی دادا بن چکا تھا، بڑھاپے میں تھے وہ، پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا بڑھاپے میں۔ اب آپ سوچیں، بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں، یہ تو مجھے بعد میں پتا لگا جب میں نے انالیسس کیا کہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ یہ 49 ایئرز کی عمر میں ڈائیورس کیا ان دونوں نے ایک دوسرے کو، نانی نانا دادی دادا بننے کے بعد۔ ہوا کیا کہ ڈائیورس سے 1 سال پہلے ان دونوں کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یعنی زندگی سیٹ تھی نا، بھولے ہوئے تھے، کچھ یاد ہی نہیں میں نے اس کے لیے کیا کیا، اس نے میرے لیے کیا کیا۔ ابھی ایک پرابلم یہ ہے کہ کہیں یعنی ہر بندے کو جو رائٹس کانشیسنس ہے نا، یہ نفسیاتی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ اوبلیگیشنز کانشیسنس جو ہے وہ نفسیاتی صحت کا ضامن ہے، یعنی اللہ مجھے فرض شناسی والا ایک مطلب شعور عطا کرے نا، مطلب فرض کو پہچاننا، میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا فرض ہے، میں اس کو پہچانوں۔ اب وہ ہوا کیا کہ اس کو یہ لگا کہ اچھا تو میں قربانی دیتی رہی ہوں، دونوں کو یہ لگا، دونوں لڑ پڑے، کولیپس ہو گیا، ختم، دونوں ایک دوسرے مطلب بڑا تکلیف دہ تھا دونوں کا جنازہ، لیکن ایئر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اولاد کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اس کے یہاں جاتے ہو تو میں تم سے نہیں بات کروں گی، تم اس کے یہاں تو میں اس سے، عجیب و غریب اولاد پریشان ہو گئے۔ And this is the real story۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بعد میں نے انالیسس کیا ہوا کیا ان کے ساتھ۔ تو اب 2-3 باتیں ہیں۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ فکر کا رہنا، اس کی یاد دل سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دوں۔ تیسری بات، اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہم جانوں، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے خواہش پوری نہیں کر رہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھوں اور جانوں تو اہمیت تو دو۔ پھر اس کے بعد کی بات، اس کے لیے قربانی دینا میرے لیے آسان ہو۔ قربانی اگر دی ہے تو اس کو یاد نہ رکھوں،
اور اگر یاد آ بھی گئی ہے تو جتاؤں نہیں. ہر وہ قربانی جس کو آپ جتا چکے ہیں وہ قربانی ختم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اسے کاؤنٹ نہیں کیا کریں. صرف مطلب، اور قربانی ہوتی کیا ہے؟ قربانی وہ چیز ہے جس کی کاؤنٹنگ میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے ہاتھ میں رہے. یعنی اس کو کاؤنٹ کرنے کی ذمہ داری میری ہے ہی نہیں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ بھلا کر دیا تو اس کا فائدہ مطلب ملے گا آپ کو، اس پہ کوئی شک کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ اپنے پاس کہیں نوٹ نہیں بھی کر سکے، بھول گئے، تو وہ ذات تو بھولنے والی نہیں ہے، آپ کو کمپنسیٹ کرے گی. ایک اور بات بھی ہے، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، اور پھر میں ان کی پوری زندگی سنتا ہوں اور مجھے سمجھ آتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں ہاں واقعی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ واقعی برا ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک اور بات آپ کو سمجھنی ہوگی. دیکھیے، جو بھی زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے نا، اس کا کوئی کمپنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی آپ کو ملا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں ملے گا. You have already got it. آپ already you are enjoying the compensation package. وہ اللہ کی میزان عدل اس کو ایڈجسٹ کر چکی ہے کہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا کمپنسیشن پیکج ہمیں نظر نہیں آتا نا، کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا. سر وہ جو بدتمیز سے آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، یہ جو آپ کو صحت ملی ہے اور یہ ملا ہے، یہ اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ آدمی بہت بدتمیز آپ کی زندگی میں آ گیا تھا، اس کے اللہ نے کمپنسیشن کے طور پر آپ کو یہ چیز عطا کر دی، آپ کو یہ چیز عطا کر دی کمپنسیشن کے طور پر. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر وہ العادل ہے تو پھر ریلیکس ہو جائے نا، مطلب پھر کر دے گا نا عدل، بس کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ جو قربانی ہے، درگزر ہے، اپنی قربانی کا ذکر نہ کرنا ہے، احسان نہ جتانا ہے، بلکہ احسان کو احسان نہیں سمجھنا ہے. مطلب اگر آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے تو یہ احسان نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہم نے کیا، ہم تو بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہارے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، تمہاری فیس پتا ہے تمہیں کتنی، ابھی داخلہ تمہارا کرایا تمہیں پتا ہے میں نے کتنے کا پے آرڈر بنوایا تھا، اس کو پے آرڈر واٹس ایپ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ خرچ کیا ہے. اللہ مال دے، مال کی محبت نہ دے. مال کی محبت کیسے پتہ لگتی ہے؟ جب وہ چھنتا ہے نا تو اس کا غم نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم، مطلب کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا، آپ جتاتے ہیں تم نے یہ چیز اتنے کی کری، یہ چیز مطلب اوپر ہو جائیں. اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا. تو محبت اور ہوس جو ہے نا، ہوس چیزوں کی بھی ہوتی ہے. تو بہت اس میں اسی طرح عزت دینا، محبت کے اندر عزت دینا، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کے احساسات کی قدر کرتے ہیں، اس کے احساسات کو نازک سمجھتے ہیں، اس کو ایک وہ مجروح نہ ہو، ہرٹ نہ ہو، میرا محبوب ہرٹ نہ ہو، اور پھر اس کی درگزر کرتے ہیں. یہ میرا محبوب ہے، اس کو یعنی جس انسان سے دعوی محبت ہے اس کو درگزر، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ دنیا میں وہ آدمی جس کو آپ بغیر کسی مفاد کے درگزر کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اس سے آپ کو محبت ہے. یعنی اس کی کسی بات کو آپ درگزر کرتے ہیں. دیکھیں باس کی باتوں کو درگزر تو کسی وجہ سے کرنا ہے نا، کلائنٹ کی باتوں کو بھی، کلائنٹ کے بہت ہی فضول قسم کے مطالبات کو بس آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، نائس ٹو سی یو جی، سو جی مائی پلیجر. وہ تو چلیں، وہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن وہ انسان جس کی حماقتوں یا جس کی نادانیوں اور جس کی زیادتیوں کو یا جس کی غلطیوں کو درگزر کرنا بغیر کسی مفاد کے
میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں ویسے ہی درگزر کر رہا ہوں. اور درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ریکال نہیں کروں، میں اس کو سوچوں نہیں، میں اس پہ ریگریٹ نہیں کروں کہ میں نے درگزر کیوں کر دیا. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. وہ بہت خوبصورت ایک اور شعر مجھے ابھی یاد آیا. محبت کا آسان سا تجربہ ہوا ہے بڑی مشکلوں سے ہمیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم نے ہمارا ذوق محبت، ہمارا وہ جوہر تعلق یا شعور تعلق اور شعور وہ سب ہمارا ناس کر دیا. مطلب ہم اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے، اپنے حقوق کے پیچھے بھاگنے، اپنی کچھ عجیب سی اورینٹیشن ہماری ہوئی ہے جس سے زندگی دشوار ہو گئی ہے. تو اللہ آسان کرے. آخری بات، ہوپ اور ایکسپیکٹیشنز. اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دیجیے. یعنی میں تم سے نا امید نہیں ہوں لیکن تم سے توقعات نہیں لگا رہا. یہ ہے وہ بیلنس سائیکی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نا امید، بس اب مجھے آپ سے کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. ہوپ رکھنی ہے، ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اب ایکسپیکٹیشن، ہوپ اور ایکسپیکٹیشن دو الگ چیزیں ہیں. ہوپ کا سب سے بڑا جو سورس ہے نا، اس کا نام ہے یقین، ایمان. ایمان جو ہے نا، وہ ہوپ مرنے نہیں دیتا. امید، یعنی اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ہماری نفسیاتی صحت کا محافظ بنے، ہماری نفسیاتی صحت کا ضامن بنے. تو ہوپ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. مطلب ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے شریک حیات سے یا اپنی اولاد سے امید ختم ہو گئی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اللہ یہ سطح نہ لے کر آئے. مطلب آپ ٹھیک ہے، امید ہے، توقعات نہیں ہے. توقعات کیا ہوتی ہیں؟ توقعات جو ہے نا، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر کچھ اسپیسیفک کانکریٹ کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں. یہ ایکسپیکٹیشن کہ آج تم 4 بجے آ جاؤ گے اور یہ کرو گے اور پھر میرے لیے یہ کرو گے یا مجھے فلاں چیز لا کے دو گے. بس ہوپ ہے کہ تم جو کرو گے اچھا کرو گے انشاءاللہ. ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. فرق ہے اس چیز میں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس نا امید بھی ہے اور توقعات بھی لگائے ہوئے ہیں. میں نے کئی ایسے کپلز کی کاؤنسلنگ کی جن سے باتوں میں پتہ لگا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ امید بھی ہے کہ وہ کچھ آپ کے لیے اچھا کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے باوجود آپ نے اتنی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں. اگر امید ہوتی تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. یہ توازن ہمیں سمجھنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر اپنی توقعات کو اس سے نہ وابستہ کریں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایکسپیکٹیشنز میں دوسرے کے ذہن سے کیا چیز کرنی ہے، دوسرے کے اینگل سے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کی انسیڈ ایکسپیکٹیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں. بدگمان ہوئے بغیر، ڈسٹرب ہوئے بغیر، ہوپ لیس ہوئے بغیر. یعنی اس کی وہ ایکسپیکٹیشن جو اس نے زبان سے 4 دفعہ بتائی ہے اس کو بھی سمجھنے کی، مطلب وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. بتاتا رہا ہے یا بتاتی رہی ہے کہ بھائی یہ تو بھائی جو وہ جو بول رہی ہے یا بول رہا ہے، یعنی وہ تو اس کی سیڈ ایکسپیکٹیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں انسیڈ. اس کو گول بنانا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے لیے علم چاہیے. اللہ ہم سب کو وہ علم عطا کرے. یہ میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے شریک حیات کی ان کہی توقعات اور کہی توقعات بھی، مطلب جو اس نے کہہ دی ہیں اور جو اس نے نہیں کہی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں بدگمان ہوئے بغیر، ان پہ شک کیے بغیر، حوصلہ ہارے بغیر، پریشان ہوئے بغیر. اللہ اس قابل بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فراست، وہ بصیرت، وہ حکمت عطا فرمائے کہ آپ یہ کر سکیں. یعنی اپنے شریک حیات کا دل جیتنے کی فکر کرنے کے لیے اگر آپ نے 2 منٹ بھی گزارے ہیں تو وہ خالص عبادت کے لمحات ہیں. آپ کو پتا ہے بات؟
اگر ہم میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی پوری زندگی میں 2 منٹ بھی اپنے شریک حیات کا دل جیتنے میں لگائے ہیں، خالص عبادت ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اس کا ایک بہت عظیم اجر انشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہمیں عطا کرے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات، ایک چیز ہوتی ہے محبت، جوش محبت، دوسری چیز ہوتی ہے حکمت محبت. حکمت محبت کیا ہے؟ حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے توقعات بڑھنے نہ دوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کی سالانہ چھٹی اپروو بھی نہیں ہوئی ہے، آپ نے بیوی سے اس کے اوپر پورا پلان بنا کے رکھ لیا ہے. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ؟ کیا ہوگا اس سے؟ سمجھ آئی؟ یعنی آپ نے کہا کہ اب جو اس سال ہم دسمبر میں ہمیں دیکھنا پورے 15 دن کی چھٹی ملے گی، 12 دن تو مجھے ویسی ہیں اور میں بلکہ 20 دن کی لے لوں گا، بلکہ 1 مہینے کی لے لوں گا، پھر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. What did you do؟ کیا کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے سامنے والے کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھایا. کمٹمنٹس نبھانا سیکھیے، کمٹمنٹس کرنے میں جلدی نہیں کیجیے. آپ اوور کمٹ نہیں کریں، آپ پہلے سے اعلان نہیں کریں، کچھ سرپرائز کا ایلیمنٹ رکھ لیں، لیکن آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہم یہ کریں گے. مطلب تھوڑا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حکمت محبت یہ ہے کہ اس کی مجھ سے توقعات غیر ضروری طور پر بڑھنے نہ پائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ بچوں کو بہت توقعات ہیں، انہیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بچوں کو اپنے پیرنٹس سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. پیرنٹس کچھ بھی کر لیں، بچوں سے اگر پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ تمہاری ایکسپیکٹیشنز کو میں نے کتنا % میٹ کیا، تو وہ کہیں گے 33% اونلی. اس لیے ہم خود ہی اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اب ہم سے ایکسپیکٹیشن، ابو جان تو ہمارے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے. آپ مطلب اللہ کرے گا ہم بھی کچھ کوشش کریں گے، جو ہے وہ کر دیں. مطلب کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں گے، مطلب اس وعدے نہیں کریں، اس طرح کے سپنے نہیں دکھائیں. یعنی ابھی اس ہنی مون کی پلاننگ ہو رہی ہے جس کے پیسوں کے لیے قرض لینا ہے، جس کی چھٹی ابھی باس نے اپروو ہی نہیں کی ہے، اور باس کے پاس جا کے اس سے اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ میں سنڈے بھی آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے پسند فرمائیں. تو دونوں بیچارے مطلب باس کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مجھے سنڈے کیوں نہیں دے رہا، بیوی کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ 2 ہفتے کی چھٹی کیوں نہیں لے رہا. کمال ہے. مطلب یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اپنے آپ سے نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن رہنا سیکھیں. تو امید اور توقعات میں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اپنے شریک حیات سے نا امید ہوئے بغیر اس سے توقعات وابستہ، یعنی توقعات کم کر لیں، ٹھیک کر لیں، غیر ضروری توقعات نہ لگائیں. اس کی توقعات کیا ہیں مجھ سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بھی جو اس نے بولی، وہ بھی جو اس نے نہیں بولی، سمجھنے کی کوشش کریں. بدگمان ہوئے بغیر، پریشان ہوئے بغیر، شک کیے بغیر. اور ان میں جو اس کی جائز توقعات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. ہاں اگر اس کی کوئی ناجائز توقع ہے، غیر مناسب ایکسپیکٹیشن ہے، تو اللہ سے دعا کیجیے اور پھر اس سے بات کیجیے اور اس کو ریزالو کیجیے، اس کو کریکٹ کیجیے. اسی طرح اپنے آپ سے بھی نا امید ہوئے بغیر اپنے آپ سے غیر مطمئن، یعنی یہ جیسے اگر ہم بہت سے لوگ نا اپنے آپ سے بہت مطمئن ہیں، نہیں میں جو ہوں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ٹھیک ہونا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے.
اس وقت مسلم سائیکی ایسی، مطلب اللہ ہمیں معاف کرے، کہ وہ اگر استغفار پڑھ رہا ہے تو اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ مجھے اپنا کوئی گناہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن پڑھنا اچھی بات ہے تو پڑھ لیتا ہوں. یہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں. ہمیں اس احساس میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کبھی غلطی سے کر بھی دیا تو چلیں استغفر اللہ. یہ ہماری سائیکی ہے اس وقت. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں اس اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے. تو یہ 7 باتیں تھیں جو میں نے مختلف نوعیت کی اس میں میں ایک دفعہ مادی اور غیر مادی ضرورتوں کا فرق اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. دوسری بات میں نے ضرورت اور خواہش کا فرق اور اس میں کیا بات ہونی ہے. تیسری میں نے گھر اور مکان کا فرق اور اس میں کیا بات، ہر پوائنٹ کے اندر کچھ عملی چیزیں موجود ہیں جو اللہ کرے کہ آپ نے نوٹ کی. چوتھی بات رشتے اور تعلق کا فرق. پانچویں بات مزہ اور خوشی کا فرق. چھٹی بات ہوس اور محبت کا فرق. اور 7ویں بات امید اور توقع کا فرق. یعنی امید کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور توقعات کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور کون سے میرے شعور اور میری نفسیاتی صحت کے لیے ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہو رہی. تو یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں. آپ کوئی سوال ہے تو پلیز کیجئے. جی طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک خاتون اور ایک صاحب سے سوال لوں گا انشاءاللہ. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. اس وقت ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی ڈرا بیک ہے کہ شادی کا ٹوٹ جانا یہ بہت زیادہ ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یا وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے طلاق کی شرح جو ہے عموماً پاکستان میں، خصوصاً پاکستان میں جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہو گئی. تو اس کا ذرا جو ہے یہ 7 چیزوں کا نہ ہونا ہے یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. جی شکریہ. جی جزاک اللہ. ہاں انشاءاللہ جب ان 7 چیزوں پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں بھی مدد ملے گی. اور 2 چیزیں بڑھ رہی ہیں، طلاق کی شرح بھی بڑھ رہی ہے اور شادی نہ کرنے کی خواہش بھی بڑھ رہی ہے. مطلب وہ شادی کے بندھن میں بننا نہیں چاہتا. جو پڑھا لکھا جدید آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، مطلب کیوں کروں شادی. یہ بھی ایک پرابلم بڑھ رہا ہے مغربی دنیا میں. تو بہرحال اس میں اگر مطلب ہم ایک سوال سوچ لیں نا کہ اگر یہ انسان میری زندگی میں نہ آتا تو میں کہاں ہوتا. یہ سوچا کریں، ہر تھوڑے دن بعد سوچا کریں. اگر یہ بندہ یا یہ بندی میری زندگی میں نہ آتی یا نہ آتا تو میں کہاں ہوتا. یہ سوال سوچنا. پھر دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی توقعات کو نہیں سمجھ پاتے، غلط ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ ادھر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ ادھر ہے تو اسی کو مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر مسئلہ ادھر ہے تو بھی میں کیا کر سکتا ہوں اور اللہ کی قدرت اس پر اور مجھ پہ غالب ہے. یہ احساس کمزور پڑ جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر مسئلہ ادھر ہے بھی تو میں اس سے بات کر رہا ہوں نا جس کی انگلیوں کے درمیان اس کا اور میرا دل ہے. تو میں اس سے کہہ دوں گا. تو کبھی ایسا ہوا کہ اپنے کسی دوست کو فون کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا وہ دل ہلکا ہوتا ہے؟ آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگنے کے بعد اس کو اپنے دل میں وہ اطمینان محسوس نہیں ہوتا جو کسی دوست کو اپنا دکھڑا سنانے سے محسوس ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہہ دیں اس سے اور اپنے حصے کا کام کریں. اپنے حصے کا کام کریں نا. ٹھیک ہے مسئلہ اگر ادھر ہے بھی تو بس وہ دیکھے گا، میں اپنے حصے کا کام کروں، بس اللہ مالک ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق کی کوئی جسٹیفائیڈ قابل قبول اور معقول ریزنز یا کانٹیکسٹ نہیں ہوتا. وہ بہت ساری جگہوں پہ یعنی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اللہ نے اگر ایک آپشن دیا ہے تو مطلب وہ حرام آپشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا غیر ضروری اس کا بڑھنا پریشانی کی بات ہے کہ کیا انسانوں کے درمیان کمپیٹیبلٹی اتنی ختم ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بالکل ہی کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں. اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فطری کشش رکھی ہے. مرد اور عورت کے درمیان ایک فطری تعلق کا ایک جذبہ رکھا ہے.
تو یعنی یہ ایک دوسرے کو توڑنا یہ تعلق، تو یہ ایک یعنی اس تعلق کا میں رہنا ایک فطری ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ نے کوئی کڑوی گولی ہمیں نہیں کھلائی ہے، لیکن بہرحال وہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں اللہ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ رب کریم ہماری سب بچیاں، ساری خواتین، سارے مرد، سارے لڑکوں، سب کو اللہ تعالیٰ وہ ان کے شریک حیات کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں اپنے شریک حیات کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جی کوئی اور ایک خاتون کوئی سوال کریں. جی فرمائیے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہترین اجر دے. یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے. تو ایک بات یہ سمجھیے کہ شادی کرنے کے لیے 3 طرح کی بلوغتیں چاہیے یا 3 طرح کی لیاقتیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے جسمانی بلوغت، جس میں وہ اپنی خاص عمر میں جا کے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 بلوغتیں یا 2 لیاقتیں یا 2 قابلیتیں اور چاہیے. یعنی وہ جذباتی طور پر بھی بالغ ہو. جذباتی بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو پہچانتا ہو، ان کو سمجھتا ہو، ان کے قابو میں نہ رہتا ہو، ان کو اپنے قابو میں رکھنے پہ قادر ہو. یعنی میرے جذبات مجھے قابو نہیں کر رہے، بلکہ میں نے الحمدللہ اپنے جذبات کو پہچان کر، سمجھ کر اپنے جذبات کو اپنے قابو میں لیا ہے. ٹھیک ہے. جذباتی ہونا بری بات نہیں ہے، جذبات کے قابو میں چلے جانا بری بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جذباتی بلوغت یا جذبات، یعنی ایموشنل کہہ لیجئے ایک میچیورٹی، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میچیورٹی. ایک تو جسمانی میچیورٹی ہے، ایک ایموشنل میچیورٹی ہوگی. تیسری چیز جو شادی کے لیے درکار ہے وہ ہے شعور اور علم کی کہہ لیجئے میچیورٹی، یعنی شعوری، یعنی عقل اور شعور کے اعتبار سے یہ اتنا میچیور ہو گیا ہے. تو عقل اور شعور کے لحاظ سے میچیور ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے کی کوئی اصولی یا عقلی وجہ اس کو دستیاب ہوتی ہے. یعنی اس کا کوئی فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ گاڑی خریدنے کا فیصلہ ہے، چاہے موبائل خریدنے کا فیصلہ ہے، چاہے کہیں اور جانے کا فیصلہ ہے، اس کی وجہ کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی لاجک، کوئی پرنسپل، کوئی یعنی اس کے پیچھے کوئی علمی وجہ ہے. مطلب وہ چیزوں کو اس لیے نہیں کر رہا کہ سب کر رہے ہیں، علم ہے، شعور ہے اس کے پاس. شعوری طور پر ایک شعور کی سطح کی بلوغت یا میچیورٹی ہے، ایک انٹلیکچوئل میچیورٹی، ایک ایموشنل میچیورٹی اور ایک فزیکل بایولوجیکل میچیورٹی لیول. یہ تینوں مطلوب ہیں. اچھا اب ایک اور بات سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل، بلکہ ہمارے دین میں یہ بات کہی کہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں. تو وہ اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، تعلیم و تربیہ کا گول کیا ہونا چاہیے کہ فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی نصیب ہو جائے. میں صرف اسی تعلیمی سلسلے کو بامانی سمجھتا ہوں جہاں فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی بچے کو حاصل ہو جائے، اور ہو جانی چاہیے اصولی طور پر. اگر یہ کہا جائے کہ کیا بچہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ بایولوجیکل ایبلٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ نکاح میں آ جائے اور باپ بن جائے، یہ تو اس کے اندر بایولوجیکلی پیدا ہو گئی ہے، لیکن کیا اس عمر سے پہلے وہ انٹلیکچولی اور ایموشنلی بھی اتنا میچیور ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی استعداد یا اس کی کیپیسٹی یا اس کی کیپیبلٹی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ رکھی ہے. یعنی 11 سال 12 سال کی عمر میں الحمدللہ 10 سال کی عمر کا بچہ بھی انٹلیکچولی اور ایموشنلی اس لیول آف میچیورٹی پہ پہنچ سکتا ہے. کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ پرابلم ہے تعلیم کا، ایجوکیشن سسٹم کا، اور یہی پرابلم ہے پیرنٹنگ کا، ہماری پرورش کا طریقہ کا، ہماری جو اپ برنگنگ اور پرورش اور تربیت اور بچوں کی اولاد کی جو پیرنٹنگ، یہ سب اس میں مسئلہ ہے. مطلب
ہم بچوں کو یعنی ان چیزوں میں اور اسی کی صحیح کرنے کی جدوجہد ہے. مطلب ہم اس کو تربیہ تحریک کا نام دیتے ہیں, جو ہم ساری اسٹرگل ہے ہم تربیہ موومنٹ کا نام دیتے ہیں. تربیہ موومنٹ کو آپ ایک آبجیکٹو یہ کہہ لیں کہ فزیکل میچیورٹی کو پہنچنے سے پہلے انٹلیکچوئل اور ایموشنل میچیورٹی بھی اللہ کرے کہ اولادوں کو نصیب ہو جائے, اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں گے 40 سال اور 30 سال کی عمر میں بعض اوقات ایک آدمی شادی کر رہا ہے, 25 سال کی عمر میں کر رہا ہے, لیکن وہ آپ کہیں گے کہ اس کرائٹیریا پہ تو وہ بھی پورا نہیں اتر رہا, ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے. آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں؟ اور یہ کوئی غیر مناسب مطلب کہہ لیجئے کہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس لیول پر آ جائے, یہی مناسب ہے؟ کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ طلاق ہے نا, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں صرف طلاق کے تصور پہ کبھی اگر زندگی رہی تو میں بات کروں گا, لیکن مختصر میں ایک بات کر دوں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ ایک لفظ ہے نا, فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے 10 سال بہت محبت بھی کی, بڑی خدمت بھی کی, ایک لفظ اس سے یہ نکلا, ایک لفظ. تو اگر ہم کہیں کہ بھئی اس نے اتنی محبت کی, اتنی خدمت کی, اتنی قربانی دی, سب کچھ کیا, ایک لفظ ہی تو کہا ہے اور 3 دفعہ کہہ دیا وہ لفظ, تو بیوی کہے چلو میں نے معاف کیا, کوئی بات نہیں, آپ نے 3 دفعہ کہہ دی, کوئی بات نہیں, معاف. کیا پاسبل ہے؟ تو یہ ایک لفظ, اس سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات سمجھ آتی ہے لفظ کی حرمت ہوتی ہے. لفظ بہت قیمتی اور معتبر, اللہ نے لفظ کو معتبر بنایا ہے. لفظ کو اس لیے معتبر بنایا ہے کہ اپنا کلام لفظ کی صورت میں عطا کیا ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپنے ہوش و حواس میں رہوں. اگر میں ایموشنز کے کنٹرول میں ہوں تو میں تو کچھ بھی بک دوں گا. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی زبان سے یہ لفظ جذباتی ہو کے نکل گیا؟ آپ جانتے ہیں؟ ہم میں سے اس محفل میں ہر آدمی ایسے 4 آدمیوں کو کم از کم جانتا ہوگا. بہت سے کو جانتے ہوں گے. آپ کہیں گے فلانا اتنا صحیح تھا, میں ایک دن غلطی میں جوش میں بول دیا. جانتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجیکل یعنی بچہ پیدا کر سکنے کی صلاحیت تو ایک چیز ہے, لیکن ایموشنل صلاحیت بھی تو ایک چیز ہے نا, اور عقل بھی تو ایک چیز ہے نا. اللہ نے تو اس پورے مجموعے کے ساتھ ایک گھرانہ تو اس صورت میں بنے گا نا. یہ بات اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہماری تعلیم و تربیہ میں ممکن ہو. تو تعلیم و تربیہ کا گول یہ ہے کہ بلوغت, جسمانی بلوغت سے پہلے ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچورٹی ماں اور باپ کی اصل ذمہ داری ہے, اور پھر جو بھی تعلیمی سلسلہ ہے اس میں بھی یہی کام ہونا ہے, وہ اس لیول پہ آئے. لیکن اس کے کما سکنے کی صلاحیت ہم پیدا کر دیتے ہیں, باقی کام نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی شادی کرنے کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, کمانا آتا ہو. لیکن اگر میں کہوں شادی کرنے کے لیے ایک اور چیز چاہیے, جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا آتا ہو, جذبات کی راہ میں بہنا نہ آتا ہو, یہ تو ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. اور جب وہ کرائٹیریا نہیں ہے نا, تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ وہ نظر ہی نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کی. اپنی زندگی کے فیصلے کسی اصول, کسی منطق, کسی لاجک کے اوپر کریں. یہ انٹلیکچوئل میچورٹی بہت سادہ سمپل سی بات ہے, بہت مشکل بات نہیں کہہ رہا میں. یہ بات واضح ہو رہی؟ جی اور کوئی سوال؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق میرا نام ہے سر. پہلے تو میں تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کروں سر کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا, نئی سیمینار اور وغیرہ سب چیزیں پیغام کی خوشی حاصل کی ہم سب, اور لوگوں کو کچھ حد تک علم نام پہ بھی حاصل ہوا ہوگا اسی کا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ان 7 جو آپ نے چیزیں بتائیں کو حاصل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوسرا آپ نے وہ مزہ اور خوشی کا جو بتایا تھا آئس کریم والا واقعہ ہے, آئس کریم کھانے کا تو مزہ ملے گا. آئس کریم کھلانا اپنے بچوں کو بندہ کر دیجیے گا, کیونکہ بچوں کو آئس کریم کھا کے جو ہے نا آپ کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ کہ آئس کریم اگر بچے کھاتے ہیں تو ہمیں تو خوشی ملتی ہے نا, ہمیں اپنے کھانے سے لذت ملے گی. تو بچوں کو آئس کریم کھلانا بندہ کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک محبت اور لسٹ کا آپ نے کہا تھا, لو اینڈ لسٹ. بیگم کی فرمائی ہوتی ہے 25 جوتے اس میں پرابلم موجود ہے, پھر 36واں دیکھنا ہے. صحیح ہے خواہش میری ضرورت ان کی خواہش غالب ہے. وہ 25 جوتے کے بعد بھی اگر 26 کی خواہش کرتی ہے تو سر تھوڑا سا تو مطلب سوچنا چاہیے کہ
شوہر کی جیب میں زیادہ خرچہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ سر, کوئی بھی مطلب لائف جو ہے نا بغیر ڈس ایگریمنٹ کے نہیں ہو سکتی. آپ اپنا پارٹنر کہتے ہیں میرا مشاہدہ تجربہ نہیں ہے, تو آپ کی سر کبھی اپنی بیوی سے کوئی انبن نہیں ہوئی جیسے ہماری تو ہوتی ہے 27 سال ہو گئے ہوتی ہے, تو دیکھیے 3 سال میں ان کی بھی ہوگی. تو یہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ کا پیچ اپ ہوتا ہے تو اس میں الگ طرح کی خوشی ملتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں تھی, اگر پلیز. اللہ آپ کو اجر دے, ماشاء اللہ بہت اچھے آپ کے سوالات. اور ایک چیز ہے ڈس ایگریمنٹ, یہ بہت فطری ہے. قرآن نے انسان کی جو صفات بیان کی ہیں, بلکہ جو فطرت کے ایکسپلینر کے طور پہ کئی مقامات پر کچھ باتیں آئی ہیں, اس میں ایک خصیم المبین, وہ الجھتا ہے, لڑ پڑتا ہے, اور یہ بالکل پاسبل ہے. مطلب لڑ پڑنا اس کا یہ بالکل یہ ممکن ہے. ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, یعنی انسانوں کے درمیان. اس میں کیا کیا جائے؟ تو یہ جو میں بعض اوقات میرے پاس ایسے کیسز آئے جو طلاق لینا چاہتے تھے, تو میں نے ان کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ اگر آپ دونوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا ہے, اور میرا بھی خیال ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ الگ کر لیں, لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عمل خوبصورتی کے ساتھ انجام پائے, یہ عمل خیریت کے ساتھ انجام پائے, اس کی ایک ہیپی اینڈنگ اور ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. مطلب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب اویلیبل نہیں رہیں گے, لیکن آپ دونوں اپنے بچوں کے لیے اویلیبل رہیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں برا کہنے سے گریز کریں گے. تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری اپنی محسوس کیجیے. تو یہ ڈس ایگریمنٹس انسانوں کے درمیان بالکل ممکن ہے, لیکن اس کے لیے یہ طے کرنا پڑے گا. اس میں میری ایک تفصیلی ٹاک موجود ہے, میرج اینڈ دی میننگ آف لائف, جس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل میں یہ بات کہی ہے کہ کمیونیکیشن بلاکس آئیں گے, اور میں نے یہ بات بھی اس میں عرض کی ہے کہ نبی کی زندگی میں بھی اپنی زوج کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ کسی معاملے میں ایک تھوڑا سا ایک کمیونیکیشن بلاک آتا ہے. مطلب یہ میں نے اس کی تفصیلات میں گیا ہوں میں, لیکن اس کے اندر کیا اصول ہوں گے اس کی یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. لیکن مختصر بات میں یہ عرض کروں کہ جب بھی مطلب جیسے ہماری شادی ہوئی, یعنی ہماری الحمدللہ ہم نے بھی اپنے ساتھ یہ کیا اور بھی, میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں یہ طے کیجئے کہ دیکھو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات تمہیں بری لگے, تمہاری کوئی بات مجھے بری لگے, یا ہم کسی بات پر ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اختلاف ہو جائے. تو ہمارے اصول کیا ہوں گے؟ اختلاف کو ریزالو کرنے کی اسٹریٹجی پہلے سے طے کر لیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے اس طرح کی مطلب طے کی, مطلب یہ اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ نے سمجھ دی. تو وہ ہوتی ہے, بعض اوقات آدمی کو کوئی چیز فیل ہو جاتی ہے, برا لگ جاتی ہے, ایک آدمی کو کوئی چیز محسوس ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو جائزہ لیتے ہیں, تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کی خواہش کو اپنی ضرورت پر فوقیت دوں. اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بات کہتے ہوئے گزرا تھا, شاید اس کو کھولا نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. ایک بات یہ ہے کہ اس کی جائز خواہش کو تو پورا کروں, لیکن اس کی وہ خواہش جو مناسب نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کروں, پہلے اللہ سے دعا کروں. یہ میں نے ایکسپیکٹیشنز میں بھی بیان کیا تھا کہ اس کی اپنے سے توقعات بڑھنے نہ دوں, لیکن اس کی وہ توقع جو غیر مناسب ہے تو اس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشن میری ہی کسی وجہ سے تو نہیں پیدا ہو گئی. آپ نے کہا اب میری تنخواہ اتنی ہو گئی, اب تم جو کہو گی تمہیں دلاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں, ابھی چلیں. تو اب یہ مطلب اللہ نے اگر آپ کو زیادہ مال عطا کر دیا ہے تو وہ سارا کا سارا آپ انہی چیزوں میں لگا دیں گے یا کوئی بڑا کام کریں گے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کرے کہ آپ کے مال کا بڑا حصہ کسی بامانی کسی بڑے مقصد میں لگے, اور اس کا ایک حصہ قلیل آپ کی اپنی ضروریات پر لگے. یہ ایک بڑی ایک ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ زندگی بامانی ایسے ہی بنے گی. تو پھر وہ یہ بات بالکل, اگر اس کے پاس اتنے سارے جوتے ہیں, چاہے بیٹے کے پاس ہیں, بیٹی یا بیوی کے پاس ہیں, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تعلق میں جو حکمت اور علم ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا. ایک کانسیپٹ ہے ٹرانسفر آف نالج کا, ریٹ آف ٹرانسفر آف نالج ود ان این آرگنائزیشن. اگر فرض کیجئے ایک آرگنائزیشن ہے, اس سے 4 لوگ گئے اور کہیں سے ٹریننگ لے کر آئے, اور اسے 50 لوگوں کا اسٹاف ہے. 4 لوگ گئے تھے اور ٹریننگ لے کر آئے تھے. 1 سال کے بعد باقی 46 لوگ اس ٹریننگ کا جو یہ 4 لوگ لے کر آئے تھے 10 دن کی,
اس کا 20% یا 25% تمام لوگوں تک اس کا ایک ایسنس ٹرانسمٹ ہو سکا یا نہیں ہو سکا. تو اگر نہیں ہو سکا, یہ 1 سال کے بعد بھی وہ جو لوگ, اگر وہ نان ٹیکنیکل قسم کی ٹریننگ تھی اور وہ ایک ایسی تھی جو سب کے فائدے کی چیز تھی, تو اس کو ٹرانسمٹ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک تو کلچر اتنا کنڈیوسو نہیں تھا, لوگوں کے درمیان اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. یہ جو ہمارا علم اور فہم ہے نا, وہ منتقل ہوتا ہے, وہ شیئر ہوتا ہے, ٹرانسمٹ ہوتا ہے. باتیں کرنے کا وقت نکالیے, بیٹھ کے باتیں کیجیے, باتیں کریں گے یہ چیزیں سالو ہوں گی انشاءاللہ. بلکہ اس کو اگر میں کہوں کہ وہ دوسرے کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں اور اس کی جو غیر مناسب ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ہوں, اس کے لیے بھی باتیں کرنی پڑیں گی, بیٹھنا پڑے گا. آپ دیکھیں, اس کو صحیح کرنے کے لیے بات نہیں کریں, بلکہ کسی اصول کو اسٹیبلش کرنے اور کسی اصول کو سمجھنے کے لیے گفتگو کریں. یعنی یہ نہیں گفتگو کریں کہ تمہیں مزید جوتے خریدنے چاہیے یا نہیں خریدنے چاہیے, یہ گفتگو نہیں کریں, بلکہ گفتگو یہ کریں کہ ہمیں کوئی بھی چیز خریدنے کا اصول کیا ہونا چاہیے, ہمیں چیزیں خریدنے کس اصول پہ چاہیے. آپ اس کو یہ نہیں کہیں, تم بیٹے کو یہ نہیں کہیں کہ تم فلانے کے ساتھ نہیں جاؤ, بلکہ گفتگو یہ کریں کہ بیٹا ہمیں ہمارے دوستوں کا ہم پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, ہماری صحبت کا ہم پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, ہمیں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے مفید ہے اور کس طرح کی نہیں ہے. جب یہ چیز ڈسکس ہوگی تو اس کا شعور ڈیولپ ہوگا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ایک سوال اور لے لیتے ہیں, کوئی خاتون, جی فرمائیے. تو اس کی کیا لمٹ ہے سیکریفائس کی؟ مطلب یہ کہ ہر مرتبہ ہم کرتے ہی چلے جائیں, یا اس میں مطلب کہ عورت کے لیے کیا ایڈوائس ہے اور مرد کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ کبھی کبھی یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں میں بے وقوف تو نہیں بن رہی, کہیں یہ مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے. مرد کو بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ اس کی کوئی چالاکی تو نہیں ہے. جب بھی ایسا خیال آئے تو یہ سمجھ لیں کہ تعلق ابھی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہے. تعلق کو پہلی سیڑھی پہ لانے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ کریں. اور ان سب چیزوں میں جو بہتری ہے نا, دیکھیں میں کبھی کل کسی جگہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم میں سے کوئی اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہم میں سے کوئی اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے, اچھا ہاں واقعی مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا, ماں باپ مان لیتے ہیں, اچھا بچے کو اس طرح نہیں کہوں گا, چلو ٹھیک ہے کنٹرول. مطلب ہم نے اپنے رویے یا اپنے مزاج یا اپنے غصے کے اوپر کبھی کبھی ہم آمادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں, ایسے نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ 2-3 دن کے بعد پھر دوبارہ ہم وہی حرکت کر بیٹھتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ اپنے مزاج کی مستقل بہتری کے لیے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی ضرورت کو میں تسلیم کروں, اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مبتلا ہو جاؤں. اگر میں اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مبتلا نہیں ہوا ہوں اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ اچھا بیوی نا ناراض ہو گئی تھی, وہ ذرا برا مان گئی تھی, تو اب مجھے اگلی دفعہ یہ نہیں یہ کہنا ہے اور اگلی دفعہ مجھے ایسے نہیں کرنا, یا بچے پہ غصہ نہیں کرنا. اپنی اصلاح کی ضرورت تسلیم کیے بغیر, اپنی اصلاح کی سچی فکر میں مستقل مبتلا ہوئے بغیر, جس کو ہم ایک اور لفظ تزکیے کے طور پر بھی ہے, تزکیہ یہی تصور ہے, اس کے بغیر اگر میں اپنے رویوں کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش کروں گا تو وہ عارضی ہوگا, مستقل نہیں ہوگا. یہ پوری بات پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں, لیکن بہرحال اللہ خیر کرے گا, آپ اس کو نوٹس دیکھیے گا. ہاں ایک خاتون سے اور لے لیتے ہیں, چلیں وہ ایک اب آخری لے لیں گے, ویسے باری مردوں کی تھی. سر آئی ایم دا ڈاکٹر ان دا ہاسپٹل. معاشرے کی 2 برائی میں آپ سے تذکرہ کروں جو ہم ہاسپٹل فیس کر رہے ہوتے ہیں آج کل. جیسے شادی کا تھا, دیکھیں پیرنٹس بھی بعض اوقات قصوروار ہوتے ہیں. لڑکے کی طرف بے روزگاری ہے, کہیں جیز کا پرابلم ہے, اور شادی ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو لڑکی کے بابا کی تھی لڑکے کو خرید رہے ہوتے ہیں,
اس کی پڑھائی کا بندوبست کرنے کے بعد لڑکی شادی کر دیتے. ہم نے اپنے ہاسپٹل میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتے ہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ایک جو برائی ہو رہی ہے کہ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کریں, لیونگ ریلیشن میں رہنا پسند کریں. میں کہہ رہی آئی ایم لیونگ ریلیشن شپ, شادی نہیں کر رہے لیکن 5-5 سال تک اس ریلیشن میں. میں کہہ رہی ہوں مائی نیم از آئی ایم ڈاکٹر ٹاپ میڈیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر. میں یہ 2 برائیاں دیکھ رہی ہوں. کیا تھے ماں باپ پہلا جو کوشچن نہیں ہے, ٹھیک ہے لڑکا بے روزگار ہے یا نہیں ہے, لڑکی جو شادیاں یہاں سے نہیں کر رہے, اپنی بیٹیوں کی بھی نہیں ہو رہی, لیکن جو ایسا تلاش کرتے ہیں اس کی پڑھائی کا. آپ کا سوال کیا ہے اپنا سوال؟ سر 2 کوشچن تھے, 2 سوال تھے, میں یہی کہہ رہی ہوں ایک کر لیں اس میں سے جلدی سے. اب یہ 2 کر دیا میں نے آپ سے. اچھا کر لیے, اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اس میں سوال. سوال تھے یہ دونوں. میں نے کہا ایک کیا ہے سوال, لیونگ ریلیشن شپ زیادہ ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو یہ تو اطلاع ہے, سوال نہیں ہے. نہیں ہے تو صحیح نا, برائیاں ہم ڈاکٹر ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز, ٹھیک ہے, اور آپس میں یہاں لڑتے ہوئے مریض بنتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہو. بہت شکریہ. نہیں بالکل صحیح فرما رہی ہیں. یہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے, اور آپ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کس قسم کے مسائل اور مطلب ناقابل بیان ہمارے معاشرے کے جو معاملات ہیں وہ یعنی ناقابل نشر قسم کی باتیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں. وہ اللہ آسان فرمائے, اللہ ہمیں صحیح کرے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ہماری نوجوان اور ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایمان کی, اخلاق کی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک سوال اور لے لیتے ہیں, چلیں جی فرمائیے. جی بس مختصر سوال کر دیں. جی سوال یہ ہے میرا کہ پیرنٹس ان لا جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پر ہم دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسا تعلق ہونا ہے, ایک جیسا رکھنا ہے, اور رہے ہم کیونکہ جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ رہے ہوتے ہیں, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, تو بیوی کے اوپر کچھ مسائل پیش آتے ہیں, کچھ ہسبینڈ, تو وہاں پر کس طرح کا تعلق, اس کو کیسے مطلب ہیپی میرج میں آپ جا سکتے ہیں. اچھا ایک چیز میں عرض کروں کہ یہ چونکہ ایسا موضوع ہے جس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں, ابھی بہت ہی مختصر سی بات, یعنی ہم آج تو ایک تھوڑی سی بات ہم نے کی, لیکن میرے 3 تفصیلی پروگرام میرج کے اوپر ہمارے چینل پہ موجود ہیں. ایک ہے میرج اینڈ دا میننگ آف لائف, جو 2 حصوں پر مشتمل ہے, اور وہ ہر پروگرام 2-2.5 گھنٹے کا ہے, یعنی 2 پروگرامز کوئی 4-5 گھنٹے کے بن جائیں گے. پھر ایک اور ہے ون یور اسپاؤس, وہ بھی کوئی 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو 3 پروگرام تو صرف میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے, جس میں یہ والی بات اپنے ساس سسر کے ساتھ ان معاملات کو کیسے کیا جائے, اس کے اوپر بھی میں نے الحمدللہ اس میں کچھ بات رکھی ہے. باقی ایک اس کے علاوہ بہت سارے پروگرامات صرف تعلق کو خوبصورت بنانے اور تعلق کی بہتری کے لیے, چاہے وہ اولاد کے ساتھ ہو, والدین کے ساتھ ہو, دوستوں, بیوی بہن کے ساتھ ہو, اس کے اوپر بھی میرے پروگرامز ہیں. تو آپ چاہیں تو ان میں سے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کی, ہماری شریک حیات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمیں اپنی شریک حیات کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور رب کریم ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلبہ کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, اور ہم سب کو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اور رب کریم آپ ہم سب کو ایمان, اخلاق, اعصاب, ذہن اور جسم کی بہترین حالت میں رکھے, اور ہم اپنی زندگی کو بامانی اور اچھا بنا سکیں صحیح معنوں میں, اور دنیا اور آخرت کی حسنہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.